السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ کابینہ میں 31 وفاقی وزراء اور 3 وزرائے مملکت شامل ہیں۔ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ مفتاح اسماعیل کو خزانہ، احسن اقبال کو منصوبہ بندی کی وزارت مل گئی۔ وزیر اعظم کا سویڈن اور نیدرلینڈز میں اسلاموفوبیا کے حالیہ واقعات پر اظہار تشویش۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے واقعات پر پاکستانی عوام اور تمام مسلمانوں کو شدید تکلیف ہوئی۔ عالمی برادری ایسے واقعات کی مذمت اور گھناؤنے رویے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل نے کمیشن نامکمل ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آبزرویشن دی وہ بدقسمتی ہے۔ جن باتوں پر دلائل نہیں دیے گئے تھے وہ بھی حکم نامے میں شامل کر دی گئیں۔ بلاول بھٹو کا بطور وزیر خارجہ حلف اٹھانے کا مشروط فیصلہ۔ بلاول بھٹو اتحادیوں کو وزارتیں ملنے کے بعد وزارت کا حلف لیں گے۔ وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم سے گورنر سندھ کے لیے نام مانگ لیے۔ سری لنکن شہری قتل کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کا 6 مجرمان کو سزائے موت کا حکم، 7 کو عمر قید کی سزا جبکہ 76 مجرمان کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ دادو کے 2 دیہات میں آگ لگنے سے 6 بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ لگنے سے 75 سے زائد کچے مکانات جل گئے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی تعداد 10 ہے اور تمام زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کینیڈا میں اپنی نیٹ ورتھ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریئلٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریئلٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکارڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجیے۔ Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. اب اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا۔ کیا آپ کے گھر یا کار کے انشورنس کا رینیول ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کوریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی؟ تو آج ہی کال کریں آل اسٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سروسز۔ ہندی، انگریزی، پنجابی، اردو میں سروسز دیتے ہیں۔ کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236۔ You are in good hands with Allstate. 37 اراکین پر مشتمل وفاقی کابینہ نے ایوان صدر میں حلف اٹھایا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا جس کے سبب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بطور قائم مقام کابینہ سے حلف لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر راجہ پرویز اشرف، بلاول بھٹو اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ وفاقی وزیر کا حلف اٹھانے والوں میں خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، رانا تنویر، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، مرتضی جاوید عباسی، اعظم نذیر تارڑ، خورشید شاہ شامل ہیں۔ نوید قمر، شیری رحمان، عبدالقادر پٹیل، شازیہ مری، مرتضی محمود، ساجد توری، احسان الرحمان مزاری، عابد حسین، اسد محمود، عبدالواسع، مفتی عبدالشکور، طلحہ محمود نے سید امین الحق، فیصل سبزواری، محمد اسرار ترین،
نواب زادہ شاہ زین بگٹی، طارق بشیر چیمہ بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ عائشہ غوث پاشا، حنا ربانی کھر، عبد الرحمان کانجو وزیر مملکت ہوں گے اور قمر زمان کائرہ انجینئر امیر مقام اون چودھری بطور مشیر کے طور پر کام کریں گے۔ قبل ازیں 37 اراکین پر مشتمل وفاقی کابینہ نے آج ایوان صدر میں حلف اٹھایا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے سبب چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے بطور قائم مقام کابینہ سے حلف لیا۔ کابینہ میں 31 وفاقی وزراء، 3 وزرائے مملکت اور 3 مشیر شامل ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کے 13، پیپلز پارٹی کے 9 ارکان شامل ہیں، جبکہ JUI 4، MQM کے 2 ارکان کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سویڈن اور نیدرلینڈز میں اسلاموفوبیا کے حالیہ واقعات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا، ہمیں اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سویڈن اور نیدرلینڈز میں اسلاموفوبیا کے حالیہ واقعات پر اظہار تشویش کیا۔ یاد رہے، پاکستان نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مکروہ عمل کی سخت مذمت کرتے ہوئے باور کرایا تھا کہ عقل سے عاری اسلاموفوبیا پر مبنی عمل سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ایسی حرکات سے دنیا بھر میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ اس طرح کے مکروہ عمل کسی طور بھی آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتے۔ ایسی کارروائیاں نہ تو انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت آتی ہیں اور نہ ہی رائے کی آزادی کے زمرے میں آتی ہیں۔ الیکشن کمیشن میں PTI غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں بینچ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا کہ فارن فنڈنگ ثابت ہوئی تو اس کا اثر جماعت اور چیئرمین دونوں پر ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن میں PTI غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں بینچ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا کہ فارن فنڈنگ ثابت ہوئی تو اس کا اثر جماعت اور چیئرمین دونوں پر ہوگا۔ انور منصور نے الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کا اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ کمیشن کے 2 ارکان تعینات نہیں ہو سکے۔ آئین میں اختیارات الیکشن کمیشن کو ہیں، صرف کمشنر یا ممبرز کو نہیں۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے 30 دن میں فیصلے کی ہدایت کی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اکبر ایس بابر کے وکیل نے یاد دلایا، یہ اعتراض پہلے بھی اٹھایا گیا تھا لیکن خارج کیا گیا۔ بلاول بھٹو نواز شریف کو مبارکباد دینے لندن جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نواز شریف کو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کی مبارکباد دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کی کابینہ میں شمولیت کے معاملے پر مشاورت مکمل ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ حلف اٹھانے کا مشروط فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو نے حلف ANP اور محسن داوڑ کی کابینہ میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ بلاول بھٹو عوامی نیشنل پارٹی اور محسن داوڑ کو وزارتیں دینے کے خواہش مند ہیں۔ خیال رہے، PP کی سینئر قیادت بلاول بھٹو کی کابینہ میں شمولیت کی اب بھی مخالفت کر رہی تھی، جبکہ خود آصف علی زرداری بھی اتحادی حکومت میں بلاول کی بطور وزیر شمولیت کے حق میں نہیں تھے۔ وفاقی حکومت نے MQM سے گورنر سندھ کے لیے نام مانگ لیے، جس کے بعد عامر خان، فاروق نسیم اور نسرین جلیل کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM نے وفاقی حکومت سے وقت مانگ لیا ہے۔ خیال رہے، MQM کے 2 رہنما وفاقی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ سید امین الحق اور فیصل سبزواری نے آج وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ یاد رہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور MQM پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں MQM سے کابینہ کے لیے 2 نام مانگے گئے تھے، جس پر MQM کا کہنا تھا کہ مشاورت کے بعد 2 نام دیے جائیں گے۔ بعد ازاں میاں شہباز شریف کراچی دورے کے دوران MQM کے عارضی مرکز بہادرآباد گئے تو میڈیا کے استفسار پر کہ کیا MQM نے گورنرشپ کی کوئی بات کی، انہوں نے جواب دیا، نہیں، MQM سے گورنرشپ کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کے قتل میں گواہان اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پریانتھا کمارا کو فیکٹری میں مشتعل ہجوم نے تشدد کر کے قتل کیا تھا۔ 55 مجرمان کے موبائل فون سے ملنے والی ویڈیوز کو چالان کا حصہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پر واقع نجی فیکٹری کے سری لنکن جنرل مینیجر پریانتھا کمارا فیکٹری ملازمین نے توہین مذہب کا الزام لگا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا
और फिर लाश को चौक पर रखकर नजर आतिश कर दिया था। बाद अज़ा पुलिस ने केस में मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार किया और इब्तदाई चालान में 85 मुलजिमान को नामजद किया, जबकि 10 से 12 मरकजी मुलजिमान करार दिए गए थे। मरकजी मुलजिमान में मुतादिद फैक्ट्री के मुलाजमीन शामिल हैं। जनवरी में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने प्रियंका कुमारा कत्ल केस के पहले मुलजिम को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदनान नामी मुलजिम ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल को दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर की थी। फरवरी के महीने में सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने और जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई और उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने मुकदमे का ट्रायल लाहौर में ही कोर्ट लखपत जेल के अंदर करने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक गांव फैज मोहम्मद दरियाई से मजीद 6 बच्चों की लाशें मिली हैं, जिसके बाद आग से झुलसकर जान बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दादू के 2 देहातों में आग लगने से 75 से जायद कच्चे मकानात जल गए, 3 बच्चे जाबहक। पुलिस तर्जुमान का कहना है जख्मियों की तादाद 10 है और तमाम जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। मुतासरीन का बताना है कि अब तक इंतजामिया ने कोई राब्ता नहीं किया। आग से झुलसकर 160 से जायद मवेशी हलाक हुए हैं। मुतासरीन के मुताबिक मिट्टी के तूफान के बाइस घर के सहन में जलने वाले चूल्हे से आग भड़की और फैल गई। पुलिस के मुताबिक गांव फैज मोहम्मद दरियाई में 50 और गांव साले माछी में 25 से जायद कच्चे मकानात भी जलकर खाकसर हो गए। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.